السلام علیکم دوستو، آج کل ہم لوگ دنیا کی بھاگ دوڑ میں اللہ کو بھول چکے ہیں۔ ہر وقت پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنی بھاگ دوڑ اور محنت کے باوجود ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اور ہم زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں اور دنیا کی غفلت میں کھو جاتے ہیں۔ جبکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر مرنے تک اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت کی روزی لکھ دی ہوتی ہے۔ دوستو، آج آپ لوگوں کو ایسی ہی ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی اہمیت معلوم ہوگی اور آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ سبکتگین بادشاہ اپنی ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک بار دوسری بیویوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی ایک بیوی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ حسن و جمال میں ہم اس سے زیادہ ہے، سمجھداری میں بھی ہم اس سے زیادہ ہے۔ آخر اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو ہم میں نہیں؟ ہمیں تو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا، مگر آپ کی محبت کی نگاہ جو اس پر اٹھتی ہے وہ کسی دوسری بیوی پر نہیں اٹھتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، اچھا، میں کسی دن اس کا جواب تم سب کو دے دوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیویاں یہ بات بھول گئی۔ ایک دن سبکتگین نے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کہا، آج میں اچھے موڈ میں ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اچھے سے اچھے انعام سے نوازوں۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہوئی کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعام ملے گا۔ صحن میں سونے، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو بلا کر کہا کہ اس صحن میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہے ان میں سے جس چیز پر جو بیوی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت میں اشارہ کروں تم دوڑ کر اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ لینا۔ بیویاں تیار ہو گئی اور انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر نگاہ جما لی۔ کسی نے یاقوت کے اوپر، کسی نے ہیرے کے اوپر، کسی نے سونے کے اوپر، کسی نے چاندی کے اوپر۔ بادشاہ نے اشارہ کیا تو بیویوں نے دوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ جس پر اس کی محبت کی خاص نظر رہتی تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ جب سب نے دیکھا کہ ہم نے قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے مگر اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ ہنسنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ہم کہا کرتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے اور اس کے اندر عقل کی کمی ہے، اور آج اس کی عقل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ تو بس سوچتی رہی، لہٰذا آج اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا ہے نا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، یہی تو میں نے کہا ہے۔ اس نے یہ سنا تو آگے بڑھی اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جب آپ میرے ہو گئے تو سارا خزانہ میرا بن گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ بات سن کر اپنی دوسری بیویوں سے کہا کہ دیکھو، اس کی عقل مندی اور محبت کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دوستو، اسی طرح جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے آسانی سے قابو میں ہو جاتی ہے۔ ایک بار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ وہ کہنے لگا، حضرت، ذکر و اذکار اور عبادت میں زندگی گزر گئی، مگر میرا دل ایک تمنا کی وجہ سے جل رہا ہے۔ جی چاہا کہ آج آپ کے سامنے وہ تمنا ظاہر کر دوں۔ آپ نے پوچھا، کون سی تمنا ہے؟ کہنے لگا، حضرت، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو خواب میں 100 بار اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے خالق کا دیدار نصیب ہو جائے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ طبیعت کے سمجھنے میں ماہر تھے۔ فرمانے لگے، آج تم عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جانا۔ وہ آدمی سوچنے لگا اور اس نے کہا، حضرت، یہ کیسی بات ہوئی کہ بنا نماز ادا کرے سو جاؤ؟ انہوں نے کہا، ہاں، اس میں حکمت تھی، مگر وہ بندہ سمجھ نہ سکا۔ وہ گھر آیا، جب مغرب کے بعد کا وقت ہوا تو سوچنے لگا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر ویسے ہی سو جانا، لیکن فرض تو آخر فرض ہے، چلو میں فرض پڑھ کر سنت چھوڑ کر سو جاؤں گا اور بعد میں پڑھ لوں گا۔ لہٰذا وہ فرض پڑھ کر سو گیا۔
ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان تھے۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے بیوی سے کہا مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو خاوند سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی۔ جب خاوند کو دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے کہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے ہاں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی اچھا، پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اور سیرت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ پوچھنے لگے بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی بالکل نہیں۔ بیوی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی؟ ہرگز نہیں۔ کسی امید کو توڑا ہے؟ کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہو؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بیوی کیا آپ مجھ سے خفا ہے؟ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ کہنے لگی یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی پریشان ہوئے کہ کال بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے اچھا، صبح ہوگی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ خاوند کا کسی چیز میں اٹکا اور وہ نیچے گر پڑے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کو پٹی باندھی اور ان کو جسم کا سہارا دیا اور کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ مجھے اب سمجھ میں آ سکا۔ کہنے لگی گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپ نے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اسی لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا۔ آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔